فاطمہ کا گھر کربلا میں اجڑ گیا، رسول کی کھیتی تاراج ہو گئی، گلشن زہرا برباد ہو گیا، حسین کا گلا بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا۔ حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم بچے، انہیں اسیر کر لیا گیا، بیویوں کے ہاتھ رسیوں میں پسے گردن باندھے گئے۔ اے نوجوانوں، آج ایام عزا کا آخری دن ہے، میں نے جملہ بڑی آسانی سے کہہ دیا، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے۔ ذرا کبھی تنہائی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پسے گردن رکھ کے کھڑے ہو جانا تو پھر پتہ چلے گا۔ ارے بیویاں جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہیں اونٹ کی بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا۔ اے عزادارو، میرا تصور یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مومن، کوئی عزادار اسیران آل محمد کے مصائب کو سن کر روتا ہوا نہ اٹھے، مگر تصور شرط ہے۔ اے نوجوانوں، میں دعا کرتا ہوں کبھی تمہارے سامنے تمہاری 4 برس کی بہن کو تماچے نہ لگائے جائیں، کبھی تمہارے سامنے تمہاری 4 برس کی بہن کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے نہ باندھا جائے۔ اے عزادارو، اگر دنیا میں کوئی 4 سالہ بہن اپنے 22 سالہ بھائی سے فریاد کرتی ہے تو بھیا اپنی بہن کی مصیبت میں مدد کرتا ہے، مگر ہائے رے میرا چوتھا امام، ارے 22 سالہ عمر ہے، 4 برس کی بہن اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ رسیوں سے باندھی گئی ہے۔ ارے اونٹ چلتا ہے، سکینہ کا سینہ چھلتا ہے، سکینہ فریاد کرتی ہے، بھیا بچا لو۔ جزاکم اللہ ہو۔ تھوڑی دیر مصائب پڑھوں گا عزادارو، مگر تصور رہے کہ کتنے مصائب اہل بیت اطہار نے اٹھائے ہیں۔ اے عزادارو، اگر انسان سوچ لے تو دماغ کی نسیں پھٹ جائے۔ اے میری ماں بہنوں، میں دعا کرتا ہوں خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ اے عزادارو، ارے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ اہل حرم جن کے ہاتھ رسیوں میں پسے گردن باندھے گئے ہیں، انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ کس طرح بٹھایا گیا ہے۔ اے عزادارو، ارے جانور تھے جنہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا، اے میرے لال سید سجاد، یہ جانور آپس میں کیا کہتے ہیں؟ تم امام وقت ہو، میرا مولا رو کے کہتا ہے، اے پھوپھی اماں، یہ جانور آپس میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ قدم اٹھانا، ہماری پشتوں پر ناموس نبی آئے، اگر کوئی بچہ گر گیا تو ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جزاکم اللہ۔ عزادارو، اونٹ کی ننگی پیٹھ، دنیا میں جتنے جانور ہیں ہر جانور کی پشت برابر ہوتی ہے، مگر اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی پشت برابر نہیں ہوتی۔ اے عزادارو، ارے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہاتھ رسیوں میں پسے گردن بندھے۔ اے عزادارو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، ہر ماں کی گود آباد رکھے۔ ارے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں، بیویوں کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ ارے جب تک ہاتھ میں طاقت تھی، ہر بچہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں گالے لپٹا رہتا تھا۔ جب ہاتھ کی طاقت جواب دے جاتی تھی، بچہ گرنے لگتا تھا، تڑپ کے کہتا تھا، اماں میں گر رہا ہوں۔ اماں میں گر رہا ہوں۔ ماں کے سامنے ناقے کی بلندی سے بچے گرتے تھے، ماں تڑپ جاتی تھی، اے پروردگار میرا بچہ گر گیا، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ قافلہ روا دوا ہے، سارے مصائب چھوڑ کے عزادارو، ایک منزل ہے
میرا چوتھا امام واقعات کربلا کا چشمدید گواہ ہے۔ میرا چوتھا امام واقعات کربلا کا چشمدید گواہ ہے۔ اسیران اہل حرم دیار بدیار بے مقنا و چادر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ میرا چوتھا امام مصائب بیان کرتا ہے۔ جب ہمیں دیار بدیار پھراتے ہوئے ظالم شام پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ یزید کا حکم ہوا قیدیوں کو دربار میں لایا جائے، رولو عزادارو آج ایام عزا کا آخری دن ہے۔ جب سے ہلال محرم دیکھا تھا ہر عزادار کے دل میں تھا خوب روئیں گے فاطمہ کے لال کو، آج ایام عزا کا آخری دن ہے۔ اے شہزادی زہرا آئیے عزادار پرسا دے رہے ہیں، یا سو لیجئے اپنے رومالوں میں جلب کریے کربلا لے جائیے۔ اے عزادارو جب آپ کے رومال آپ کے آنسو رومال زہرا میں جذب ہو جائیں گے سیدہ کربلا لے جائیں گی، یہ آنسو زخم حسین کا مرہم بنائیں گے۔ میرا مولا کہے گا اماں بڑا سکون مل رہا ہے، اماں یہ مرہم کہاں سے ملا؟ شاید زہرا کہہ دے اے میرے لال آج مصطفیٰ آباد میں ایام عزا کا آخری دن تھا، ہر عزادار تیرا پرسا دینے کے لیے آیا تھا، یہ انہی کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہیں۔ رولو عزادارو بابا سے بلند رو، زینب کا یہی رونا پسند ہے۔ اے رونے والوں فہمہ فرماتی ہے میرے بھیا کے غم میں اس طرح رویا کرو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان لال کے جنازے پہ روتی ہے۔ عزادارو بچند منٹ ہیں، مولا فرماتے ہیں ہمیں دربار میں لے جانا ہوا، یزید کا حکم ہوا قیدیوں کو دربار میں لے جایا ہے۔ عزادارو مولا فرماتے ہیں جب یہ حکم ہوا نا تو کچھ ظالم اپنے ہاتھوں میں رسیاں لے کے آئے۔ رولو عزادارو آج ایام عزا کا آخری دن ہے، نوجوانوں بیٹھے ہو، میں دعا کرتا ہوں کبھی تمہارے سامنے تمہاری 4 برس کی بہن کو تماچے نہ مارے جائیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ لٹا کے رسیوں سے نہ باندھا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ظالم آئے رسیاں لے کے، پھر مولا فرماتے ہیں ان رسیوں میں ہمیں ایسے باندھا جیسے قصاب جانور باندھتے ہیں۔ رولو عزادارو اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا؟ مصائب کا اہل بیت اطہار کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں ان رسیوں میں ہمیں ایسے باندھا جیسے قصاب جانور باندھتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس رسی کا ایک سرا میری گردن میں باندھا۔ میرا چوتھا امام واقع کربلا کا چشمدید گواہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں ان رسیوں میں ایسے باندھا جیسے قصاب جانور باندھتے ہیں، اس رسی کا ایک سرا میری گردن میں باندھا۔ پھوپھی زینب کی کلائی بدھی، پھوپھی ام کلثوم کا شانہ بدھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گلے بدھے تھے، ہمارا قد بڑا تھا بچوں کا قد چھوٹا تھا، ہم سر جھکا کے چلتے تھے تو ظالم ہمارے سروں پہ نیزے مارتے تھے، گوڑے مارتے تھے، ارے جب ہم کھڑے ہو جاتے تھے میرے بچے رسیوں میں لٹک جاتے تھے۔ میری بہن سکینہ فریاد کرتی تھی بھیا سجاد مجھے بچا لو، اے بھیا میرا گلا رسی